بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فور نیوز وید خواجہ صاحب اور میں ہوں خواجہ عدنان۔ ہمارے نئے آنے والے ویو سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بیل کے اوپر بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی میزائل حملوں سے ایران کے خلائی ریسرچ مرکز کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب تک تہران کے اوپر اسرائیلی اور امریکی حملے جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور تو دوسری طرف ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کے شہر تل ابیب کے اوپر میزائل حملے اور ڈرون حملوں کی لہریں جو ہیں وہ بھی اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ 28 فروری سے اب تک ایران میں ہونے والے حملوں میں شہداء کی تعداد جو ہے وہ 1400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ جنگ جو کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ مسلط کی گئی تھی، ایران اس جنگ میں سرخرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انٹرسیپٹ کا ختم ہو جانا اور نتن یاہو کا کہیں غائب ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی بکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آنے والا وقت جو ہے وہ اس چیز کی نوید سنا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیتنے جا رہا ہے۔ اور ایک خبر اور یہ ہے کہ ایرانی سینئر لیڈر علی لاریجانی نے یہ کہا ہے کہ اگر اس بار نتن یاہو جو ہیں وہ بچ گئے ہیں تو وہ اگلی بار بچ کے نہیں نکل پائیں گے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، اور اسی وجہ سے نتن یاہو جو وزیر اعظم اسرائیل ہیں ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس جگہ پہ ہیں۔ تو یہ حالیہ ابھی ان کی ایک جو تصویر آئی ہے جس میں انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور کافی شاپ پہ ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر جو ہے وہ 1 سال پرانی ہے یا پھر یہ اے آئی سے بنائی ہوئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے وہ ابھی تک پردہ اسکرین کے سامنے وہ آئے ہیں۔ نتن یاہو کیونکہ اگر زندہ ہوتے یا وہ بالکل بخیریت ہوتے تو یہ میں آپ کو انشور کر دیتا ہوں کہ جو حالیہ ان کی سلامتی کونسل کا جو میٹنگ بیٹھی ہے اس میں وہ ضرور ہوتے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب کہ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف جو ہے وہ پاک فوج کا جو جاری آپریشن غزب الحق ہے، اس کے تحت اب تک فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کے 684 دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ تو وزیر اطلاعات جو ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بتایا کہ جناب 14 اور 15 مارچ کو جو ہے افغان طالبان کی تنصیبات اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ پاک فوج نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے یہ بھی بتایا کہ قندھار میں تکنیکی مدد اور آلات ذخیرہ کرنے کی سہولیات کو جو ہے تباہ کیا گیا ہے، اور جبکہ چترال سیکٹر میں افغانستان کی بادینی پوسٹ جو ہے دہشت گردوں کا، وہاں بھی ایک ٹھکانہ جو ہے وہاں بھی فوج نے جو ہے پاک فوج نے اس کو بھی نشانہ بنایا اور اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حالیہ وقت میں فتنۃ الخوارج کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری فیک ویڈیو ہیں۔ کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ وہاں پہ دہشت گرد موجود نہیں ہیں۔ اب ایک آدھ جگہ پہ موجود تھے اور پاکستانی فوج نے وہاں پہ کارروائی کر کے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک میڈیا سیل بنا رکھا ہے جو کہ افغانستان کی ہی ویڈیو بنا کر اور پیچھے پاکستان کے جھنڈے لگا کر اور وہ شو کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کی باتوں میں مت آئیں۔ اگر آپ کو یقین کرنا ہے اخبار پر تو جو وزیر اطلاعات جو ہیں وہ عطا تارڑ جو کہتے ہیں ان کی پریس کانفرنس انہیں، اور اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کو ریاست ہی بتا سکتی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں نامعلوم سمت سے داغے گئے 2 پروجیکٹائل لگنے کے بعد متاثر ہونے والے تھائی کارگو جہاز کے جو اس کی بیس کے جو عملہ تھا ان کے ارکان جو ہیں ان کو بخیریت تھائی لینڈ جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ جہاز کے کل 23 افراد پر مشتمل عملے میں سے جو 3 ارکان ہیں ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل پا رہا اور ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اور امریکہ شرارت کے طور کے اوپر بعض ایسے مسلم ممالک یا ان کے کارگو کے اوپر بھی ایسے میزائل جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ نام ایران کا لگایا جاتا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ فوری طور پر اس چیز سے انکار کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ تو اصل صورتحال یہ ہے کہ امریکی اور اسرائیلی وہ 3 قسم کی جو پلان تھے۔ پہلا پلان یہ تھا کہ وہاں پہ رجیم چینج کی جائے گی اور حملہ کر کے وہاں سے ٹوٹلی جو ہے وہ ہمنائی کی حکومت کو ختم کر کے اور وہاں پہ رضا پہلوی کو جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اس کے بعد بی پلان یہ تھا
کہ وہاں پہ جو کرد ہیں ان کردوں کو اکٹھا کیا جائے گا عراق اور ایران کے، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ مغرب شمال کی طرف سے جو ہے وہ حملہ کریں تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ کیے جا سکیں۔ وہ بھی پلان جو ہے وہ فیل ہو گیا۔ اب سی پلان یہ تھا کہ ایران کو جو ہے وہ مسلم ممالک کے ساتھ لڑا دیا جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ عرب اور ایران کی جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی جائے۔ اب سی پلان جو ہے وہ بھی فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ ایک قسم کی وار جو ہے وہ ہار چکے ہیں، لیکن اعلان ہونا صرف باقی ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ ایران نے پاکستانی تیل بردار جہاز کو ابنائے حرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دے دی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی ابھی تازہ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کے جہاز کو ایران کی جانب سے ابنائے حرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت مل گئی ہے۔ PNSC کے جہاز کے کیپٹن یاسر خام تیل لے کر ابنائے حرمز سے گزر کر لے آئے ہیں، اور اب یہ جہاز جو ہے یہ پرسوں کراچی کی بندرگاہ پر جو ہے وہ لنگر انداز ہوگا۔ جہاز پر 8 کروڑ لیٹر سے زائد تیل جو ہے اس کے اوپر لوڈ کیا گیا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے گزشتہ کچھ عرصہ سے ابنائے حرمز کو بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی سپلائی جو ہے وہ آدھی دنیا کو متاثر ہو رہی ہے۔ ابھی اسی ابنائے حرمز کو کھلوانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سمیت دنیا بھر سے مدد مانگ لی ہے، اور آج دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے کہ جناب دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ مدد مانگنے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ چین سے جب مدد مانگی ہے تو چین نے آگے سے جواب کا دیا ہے، چین نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو جناب جو اپیل کی گئی تھی اس پر دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں، کوئی بھی اس کا رد عمل دینے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جو چھیڑی گئی ہے، اس جنگ کا آغاز تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا اختتام جو ہے وہ کچھ ایسا ہوگا کہ اس میں پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ تو اب دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اگر اس جنگ کو پوری دنیا کے اندر اس احاطے کو پھیلانا چاہے گی تو میرا خیال ہے دنیا جو ہے وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ ہمیں ایک اور خبر موصول ہوئی ہے، اس خبر میں یہ ہے کہ حالیہ کچھ دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پینٹاگون کی ایک خاص میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جو اسٹریٹجک جو معاملات تھے ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنے ایسے جرنلز کو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا مجھے خوشخبری بتائیں کہ کیا ہم کتنی دیر تک اس جنگ کو جائے وہ ہم ون کر لیں گے، جیت جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ نہیں جیتیں گے یا ہم ہار گئے ہیں۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام جتنے ان کے خاص عہدیداران تھے اس میٹنگ کے اندر سب خاموش ہو گئے، اور اس میں سے پھر ایک شخص جو ہے وہ پینٹاگون کا خاص، اس نے آگے سے پریزیڈنٹ کو جواب دیا کہ جناب ایران ہار نہیں رہا۔ تو ان کا یہ سننا تھا پریزیڈنٹ کا، تو اس کے بعد پریزیڈنٹ جو ہے ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور غصے میں اٹھ کے جو ہے تو وہ یہ بات کرتے ہوئے چلے گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہار نہ سکے، تو یہ تو ہمارا پلان جو ہے وہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے، اور سننے پہ آ رہا ہے کہ اس جنگ نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ دماغ کے اوپر جو ہے وہ بڑا گہرا رنج پہنچایا ہوا ہے، اور اس رنج اور غم کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ادھر کی باتیں ادھر کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ناظرین کہ ابھی نومبر کے اندر جو ہے وہ مڈ ٹرم امریکہ میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تو اس وقت پورے امریکہ کے اندر جتنی پبلک ہے وہ پبلک کی سپورٹ جو ہے وہ اینٹی وار کی طرف جا رہی ہے، اور جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کے ممالک جتنے بھی ہیں وہاں کی جو عوام ہے وہ کسی صورت میں بھی جنگ کا ساتھ نہیں دے پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کسی ایک ملک میں بھی شروع کی جاتی ہے تو اس کے جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں وہ کئی سالوں تک عوام کو جو ہیں وہ بھگتنا پڑتے ہیں، عوام ان مراحل سے گزرتی ہے۔ عوام اب نہیں دیکھنا چاہتی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان جنگوں کا جو ہے وہ پرچار کیا جائے، لوگوں کے مرنے کی یا لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے کی یا نسل کشی کرنے کی ایسی خبروں کو جو ہے وہ عوام قطعاً نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ ان کے اپنے بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب اویسلی بات ہے کہ جب کوئی ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو پریشان دیکھتے ہیں تو وہ پریشانی ان کو بھی ان کے بھی ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آج دنیا ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ دنیا جو ہے وہ نو وار کا ساتھ دے رہی ہے اور کبھی بھی وار کے ساتھ نہیں چل رہی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ تھائی لینڈ میں ایک دکاندار ہے
اس نے اسرائیلی کو اپنی دکان سے نکال دیا ہے، اور جب اس نے نکالا ہے تو اسرائیلی جو ہے وہ اپنی بڑی بے عزتی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے۔ اور تھائی لینڈ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ یہ ایک بدھسٹ ملک ہے، اور وہاں کی 92% جتنی بھی آبادی ہے وہ بدھا کی جو ہے وہ وہاں پہ پرستش کرتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں بڑے ہمبل اور بڑے معصوم سے لوگ ہیں، ان کا زیادہ ایسا جو ہے وہ مذہب کے ساتھ اتنا جو ہے وہ لگاؤ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو یہ میرا خیال ہے ایک انسانیت کے لیے بڑی اچھی خوبصورت ایک مثال ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے جو کہ اسرائیلی سپورٹر ہے وہ میری دکان کے اوپر آیا اور اس نے اس کو نکال دیا اپنی دکان سے، اور اس کی تذلیل کر رہا ہے، اور باقاعدہ اس کی تذلیل کر رہا ہے کہ تم لوگ جو ہیں وہ معصوم بچوں کے قاتل ہو۔ تو جناب جب ظلم بڑھتا ہے تو آخرکار وہ مٹ جاتا ہے۔ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔